بحوالہ حدیث بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے 9 بوڑھے افراد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان کو میری طرف سے جنت کی بشارت ہو۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا ایسے بوڑھے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، قبر اور آخرت میں یہ 9 کام اسے کفایت کریں گے۔ وہ 9 کام یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ نے آپ کو سفر تجارت کے دوران جو واقعات پیش آئے بتائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، خوش اخلاقی، تمام واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے۔ ان تمام باتوں کا آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنی ایک کنیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کی طرف میل ہیں یا نہیں، اور یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی ترغیب دلاتی رہی۔ اس عورت نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز آپ کو نکاح سے مانے ہے؟ فرمایا، میں دنیاوی ساز و سامان نہیں رکھتا۔ اس عورت نے کہا، اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے جو صاحب جمال ہو اور صاحب مال بھی ہو اور حسب و نسب میں سب سے زیادہ اشرف ہو اور وہ نکاح کے اخراجات کی کفیل ہو، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے؟ فرمایا، ایسی عورت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس عورت نے عرض کی، ایسی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو آپ کو بہت چاہتی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو اسے شوق دلاؤں اور راضی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے بعد وہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے لیے راضی ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور اظہار مسرت بھی کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ اپنے چچاؤں سے کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے جہاں عقد و نکاح ہوا۔ مواہب لدنیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بوقت نکاح زندہ تھے، لیکن روضۃ الاحباب میں یہ ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد زندہ نہ تھے بلکہ ان کے چچا عمر بن اسد تھے۔ ابو طالب نے خطبہ مکمل کیا تو ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ روضۃ الاحباب اور مواہب لدنیا میں بعض روایات سے نقل کیا گیا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 12.5 اوقیہ تھا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہے۔ اس روایت کے باموجب 500 درہم ہوئی۔ ان دونوں روایتوں میں قیمت 500 درہم یا 400 مسکال طلائی ہوتی ہوگی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے اور اس کا نور اس کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی ایسا گھر نہیں جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ جب وہ بیدار ہوئی تو یہ خواب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ اس نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ نکاح کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مختلف تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ وہیں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس حیرت انگیز واقعہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب رحلت فرمائی۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر شجر و حجر کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف رحلت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور کن پٹیوں کا گوشت لرز رہا تھا۔ جس طرح خوف و دہشت
کے وقت ہوا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر فرمایا مجھے کمبل اڑھاؤ کہ مجھے کمبل اڑھاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور پر کمبل ڈالا اور چہرہ انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خوف دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا حال بیان کیا اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کھائیں اور خوش رہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھائی ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے، عیال کا بوجھ اٹھاتے، ریاضت و مجاہدہ کرتے، مہمان نوازی فرماتے، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آتے، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی سے حذر فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے، سچ بولتے اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حال مبارک بیان فرمایا تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے مدہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حالت کی تائید و تقویت کی غرض سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے، یہ قریش کے طور و طریق اور جاہلیت کے رسوم سے نکل کر حقیقی دین عیسوی اختیار کر کے موحد بن گئے تھے۔ ان کو انجیل کا عمل خوب آتا تھا اور وہ انجیل سے عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کو برادر زادہ یعنی بھتیجا کہا تھا۔ یہ عرب کا عرف ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برادر یا برادر زادہ کہا کرتے ہیں، اور اہل سیر بھی کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہم عمر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام حال جو گزرا تھا وہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل کہنے لگا یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک و خوشی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جس کی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قریب ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد و قتال پر مامور ہوں۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا اور جوان، قوی اور توانا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ سے نکالے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہیں اس کی مانند کوئی بھی نہیں آیا کہ اس کے باوجود ان سے دشمنی کی گئی اور انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں۔ مطلب یہ کہ سنت الہی اس طرح جاری ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے دشمن رہے ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس سے کافروں نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نصرت و مدد کرتا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل نے وفات پائی اور ظہور دعوت اسلام زمانہ نہ پایا، لیکن وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں۔ تاہم ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فیض ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ بلا تعامل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا و مسائل
مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جان نثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوئی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعزاء و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست بازو ثابت کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا تمام زر و مال اسلام پر شار کر دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے قصوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی بےہودہ باتوں سے کوبیدہ خاطر ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کہنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملال طبع دور ہو جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہم خیالی اور غم گسار تھیں، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ احادیث مبارکہ اور اسلامی کتب میں یہ روایات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زندگی سے اللہ تعالی راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زندگی سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوں، با وقت موت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری رہنے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے ان بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے رہے ہوں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ بوڑھے افراد جن کا حقوق العباد اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے حافظ اور قاری۔ ایسے بوڑھے افراد جو قرآن پاک کے حافظ یا اس کے قاری ہوں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بے
بیشتر حصہ قرآن مجید پڑھنے اور بڑھاپے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا، حوالہ صحیح مسلم۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن مجید کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری ہوگا۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت یہی ذکر جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ حوالہ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے ایسے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے وقت ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ و استغفار کی ہو تو ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے، حوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دیانتداری کی تربیت دی ہے، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، حوالہ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ایک دوسرے پر صلہ رحمی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔